نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نماز کے اوقات کے بارے میں حدیث کا عنوان ہے جبرائیل علیہ السلام کا اوقات نماز کی تعلیم دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کی کیفیت اور اوقات بتانے کے لیے امام بن کر خانہ کعبہ کے نزدیک مجھے 2 مرتبہ 2 دن نماز پڑھائی۔ پس پہلے روز جس وقت سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کی چوڑائی کے برابر تھا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ اس کی لمبائی کے برابر ہو گیا تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ معزز سامعین، سایہ اصلی اس سایہ کو کہتے ہیں جو سورج کے ڈھلنے کے وقت پہلے ہی سے موجود ہو۔ یہ سایہ ہر شہر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، کسی جگہ بڑا ہوتا ہے، کسی جگہ چھوٹا ہوتا ہے، اور کہیں بالکل ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے یعنی سورج چھپنے کے بعد، تو مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، اور شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف آسمان کے افق پر موجود سرخی غائب ہونے کے وقت مجھے عشاء کی نماز پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یعنی صبح صادق کے بعد، تو مجھے فجر کی نماز پڑھائی، اور جب اگلا روز ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کی لمبائی کے برابر ہو گیا، اور مجھے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو گیا، اور مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور مجھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ تہائی رات ہو گئی تھی، یعنی رات کے 3 حصوں میں سے پہلا حصہ گزر چکا تھا، اور مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ خوب روشنی ہو گئی تھی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کی نماز کا ہے، اور نماز انہی 2 وقتوں کے درمیان ہے۔ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ ہر نماز کا اول اور آخر وقت معلوم ہو جائے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب اور بہتر عمل ہے۔ حضرت ابن شہاب راوی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز عصر کی نماز وقت مقررہ سے کچھ تاخیر کر کے پڑھائی۔ حضرت عروہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ سمجھ لیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اول وقت میں نماز پڑھائی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عروہ ذرا سوچ سمجھ کر کہو کیا کہہ رہے ہو؟ عروہ نے کہا، میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر میرے امام بنے، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں انگلیوں پر گن کر اس طرح سے بتائیں۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گورنروں کے نام خط۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے عاملوں یعنی اسلامی سلطنت کے افسروں کے پاس یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سے سب سے بڑا کام نماز کا پڑھنا ہے، لہذا جس نے اس کی حفاظت اور پابندی کی یعنی تمام ارکان و شرائط کے ساتھ نماز پڑھی اور اسے ہمیشہ ادا کرتا رہا
اور دکھلاوے سے بچتا رہا تو گویا اس نے اپنے دین کے باقی کاموں کی بھی حفاظت و پابندی مکمل کی، اور جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز یا تو بالکل پڑھی ہی نہیں، اور اگر پڑھی تو شرائط و واجبات کا قطعاً لحاظ نہ کیا، تو وہ ان دینی کاموں کو جو نماز کے علاوہ ہیں بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے، کیونکہ نماز ہی عبادت کی اصل ہے۔ جب اس نے اسی کا خیال نہ رکھا تو اس سے دوسرے امور دین کے خیال رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ پھر یہ لکھا کہ نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سورج کے زوال یعنی ڈھلتے وقت سایہ 1 ہاتھ یعنی 1 گز کے برابر ہو، اور ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا سایہ اپنے سائے کے برابر ہو جائے، اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرو کہ سورج اونچا، چمکدار اور سفید ہو، اور سورج ڈوبنے میں اتنا وقت رہے کہ کوئی سوار سورج ڈوبنے سے پہلے 2 یا 3 فرسخ یعنی تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کا سفر طے کر سکے، اور مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھا کرو، اور عشاء کی نماز شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف آسمان پر موجود سرخی غائب ہونے کے وقت سے تہائی رات یعنی رات کے 3 حصوں میں سے پہلے حصے تک پڑھا کرو، اور جو آدمی عشاء سے پہلے سو جائے تو اللہ اس کی آنکھوں کو سونا اور آرام نصیب نہ کرے۔ 3 مرتبہ یہ دعا کی، اور لکھا ہے کہ صبح کی نماز ایسے وقت پڑھو جبکہ کافی تعداد میں ستارے چمکتے ہوئے ہوں، یعنی اندھیرے میں پڑھو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے ظہر کی نماز کو پڑھنے کے آخری وقت کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ظہر کا اندازہ گرمیوں میں 3 قدم سے 5 قدم تک اور سردیوں میں 5 قدم سے 7 قدم تک ہوتا تھا۔ معزز سامعین، دونوں موسم میں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں سایہ اصلی زیادہ ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں سایہ اصلی کم ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا قد اپنے 7 قدم یعنی 7 پاؤں کے برابر ہوتا ہے، اور سایہ اصلی اس وقت شمار کیا جاتا ہے جب سورج زوال یعنی ڈھلنا شروع کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔